آئیے بڑھتے ہیں ہجرت و جہاد کے چیپٹر میں دوسرے اہم موضوع کی طرف، جو کہ ہے جہاد۔ جہاد کے موضوع میں ہم درج ذیل باتوں پر روشنی ڈالیں گے، جو کہ ہے جہاد کا مفہوم، اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، جہاد کی ضرورت و اہمیت، جہاد قرآن کی روشنی میں، جہاد احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اور جہاد کی بہت ساری اقسام کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں جہاد کے مفہوم کی طرف۔ جہاد کے مفہوم میں سب سے پہلے ہم اس کا لغوی مفہوم پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کا اصطلاحی مفہوم پڑھیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں جہاد کے لغوی مفہوم کی طرف۔ تو لغت میں جہاد کا جو لفظ ہے وہ جہادہ سے ڈیرائیوڈ ہے، یعنی جیم، ہا اور دال اس کا مادہ ہے، جس کے معنی ہے کوشش کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا۔ تو جہاد کے لغوی معنی کے اعتبار سے ہر طرح کی محنت جہاد کے انڈر آتی ہے۔ اس لفظ کے تحت ہر وہ کام آ جاتا ہے جس میں آپ کی محنت یا مشقت شامل ہو۔ آئیے بڑھتے ہیں جہاد کی اصطلاحی تعریف کی طرف۔ اصطلاح میں مطلوبہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بقدر استطاعت کوشش کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ تو شریعت کی اصطلاح میں اللہ کے کلمہ کی سربلندی، دین کی حفاظت و اشاعت کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور اثار کرنا اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لانا جہاد کہلاتا ہے۔ یہ تھی اصطلاحی تعریف۔ تو جہاد کا جو کانسیپٹ ہے وہ زیادہ تر بیس کرتا ہے غزوات پر یا میدان میں اتر کر لڑائی کرنے کو۔ آلدو جہاد کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن جب جہاد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے جہاد بن نفس مراد ہوتا ہے، جو کہ میدان جنگ میں اتر کر دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے معنوں میں آتا ہے، جو کہ پچھلے زمانے میں تلواروں کی صورت میں ہوتی تھی، جس میں گھوڑے اور اونٹ وغیرہ شامل ہوتے تھے، اور آج کل کے زمانے میں وہ جدید آلات کے ساتھ ہوتی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف، جو کہ ہے جہاد کی ضرورت و اہمیت۔ جہاد کی ضرورت و اہمیت مسلم معاشرے میں ناگزیر ہے۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اسلامک ہسٹری کا تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جب اسلام کی اشاعت و تبلیغ مشکل ہو جاتی ہے، جب اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، جب کفار اور دیگر قوتیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے لگتی ہیں، جب مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے، ان پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، یا کسی ملک میں مسلمان زیر تسلط ہو جاتے ہیں، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، تو اس وقت میں مسلمانوں کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور جہاد کے لیے نکل جاتی ہے۔ اب جہاد دو قسم کا ہو سکتا ہے۔ ایک دفاعی ہوتا ہے کہ جب آپ پر کسی نے اٹیک کیا تو اب آپ پر جہاد کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی سیلف ڈیفenس تو ہر صورت، ہر مذہب میں اور ہر مقام پر جائز ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے ہجومی قوتوں کو جمع کرتے ہیں اور آپ کسی مقام پر جا کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، اور یہ اس وقت ناگزیر ہو جاتا ہے جب ظلم و ستم انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، تو جہاد اس وقت میں فرض عین کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں کہ جہاد کی ضرورت کب پیش آتی ہے، وہ کون سے ایسے عناصر اور فیکٹرز ہوتے ہیں جب جہاد کرنا ایک مجبوری بن جاتا ہے اور فرض کے درجے میں بھی آ جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ حق کے دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے کہ دشمنوں کی تدبیروں کو اکارت کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ دشمنوں کے حملوں کو روکنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں جب دشمن آپ کے آمنے سامنے آ جائے تو اس وقت دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے جہاد کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی آپ کے سامنے چند صورتیں جن کے تحت جہاد کرنا ان 4 صورتوں میں ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں کہ جہاد کے چند اصول و ضوابط بھی ہیں۔ جہاد صرف یوں ہی آپ پر فرض نہیں کر دیا گیا یا جہاد کا حکم نہیں دے دیا گیا، بلکہ اس کے بہت سارے اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ اصول و ضوابط ہیں کہ جن کی بنا پر ہم اپنے دین کا دفاع کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں تو جہاد کو ایک اہم عنصر کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا مذہب تو ایسا ہے جہاں پر جنگیں کی جاتی ہیں، جہاں پر لڑائیوں کی ترغیب دی جاتی ہے، ان پر تو لڑائی کرنا فرض کیا گیا ہے۔ نہیں، ہم پر وہ لڑائی فرض کی گئی ہے
جو کہ ہمارے دین کے دفاع کے لیے ہوگی، جو کہ سیلف ڈیفنس کے لیے ہوگی، جو کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی انسانیت کی خدمت اور مدد کرنے کے لیے ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ وہ کیا اصول و ضوابط ہیں جو کہ جہاد کی بابت ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ جیسا کہ جہاد ایک منظم کوشش کا نام ہے، یعنی ایسا ہی نہیں کہ کوئی ایک شخص اٹھے اور کہے کہ بھئی میں تو جہاد کرنے جا رہا ہوں، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جہاد ایک پراپر ایک منظم شکل میں کیا جاتا ہے، اور اسلام میں پھر اس کے واضح اصول و ضوابط ہیں جو کہ کچھ یوں ہیں کہ بغیر کسی منظم شخص کے، جو کہ آپ کا امیر یا لیڈر ہو سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی بھی کوشش جہاد نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ اگر کسی ملک میں رہتے ہیں، کسی قبیلے میں رہتے ہیں، تو جو ملک کا صدر ہوگا، جو اس کی مینجمنٹ ہوگی، ایڈمنسٹریشن ہوگی، وہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ ہم نے جہاد کے لیے کب نکلنا ہے، کیوں نکلنا ہے اور کس طرف کو نکلنا ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی طرف سے باقاعدہ جہاد کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہو۔ اور تیسرا نقطہ ہے کہ علماء و مجتہدین نے اس کی ضرورت اور امکان کا فیصلہ دیا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو کسی علاقے کا لیڈر ہو، اس نے جہاد کا حکم دے دیا ہو، لیکن وہ اس وقت مناسب نہ ہو، تو جہاد کرنے کا فیصلہ آپ کے جو دین کے علماء ہیں وہ بھی کریں گے، اور آپ کے جو ملک کے حکمران ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھ کر صحیح طرح مشاورت کے ساتھ جہاد کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کوئی ایک جماعت اٹھ کر جہاد کرنے کے لیے نہیں نکل سکتی، یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ جہاد کرنے کے مقاصد واضح ہونے چاہیے، جس میں ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی مدد کرنا ہو، جو آپ کے مظلوم اور معصوم بھائی کسی جگہ پر زیر تسلط ہوں، ان کی مدد کرنی درکار ہو، تو اس وقت میں آپ کو جہاد کرنے جانا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے راستے میں پیش آنے والی رکاوٹوں اور اسلام کے راستے میں آنے والے فتنوں کو دور کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ ہجرت اور جہاد کا اولین مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو۔ آپ ہجرت کر رہے ہوں تو وہ آپ کے دل میں آپ کی نیت یہی ہو کہ یہ اللہ کے راستے میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، اس میں آپ کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ آلدو اس میں جب ہم ہجرت کریں گے ہمارا ذاتی مفاد بھی ہوگا، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس میں ہماری نیت سے زیادہ کیا یہ نیت غالب آ رہی ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے ہجرت اور جہاد کا اقدام کرنا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف جو کہ ہے جہاد قرآن کی روشنی میں۔ تو قرآن مجید میں بہت سی آیات وارد ہوئی ہیں جن میں ہمیں جہاد کا ذکر ملتا ہے۔ تو کہیں پر ایسا بھی لگتا ہے کہ جہاد فرض عین ہے، اور کہیں پر ایسا لگتا ہے کہ جہاد صرف مشکل کے وقت یا بوقت ضرورت فرض کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں چند آیات کی طرف۔ اس ضمن میں پہلی آیت ہمارے سامنے ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ ترجمہ، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو دیکھیے کس قدر خوبصورت آیت ہے، اور اس کو پہلے نمبر پر ذکر کرنے کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ اسلام جہاد کی ترغیب صرف اسی صورت میں دیتا ہے کہ جب لوگ ان سے لڑے، تو یہاں پر پھر سیلف ڈیفنس کا حکم دیا جاتا ہے کہ جو لوگ آپ سے لڑتے ہیں پھر آپ بھی ان کے ساتھ لڑیں۔ لیکن کتنا لطیف نقطہ یہاں پر بیان کر دیا کہ زیادتی نہیں کرنی، یہاں پر ان کا جواب پتھر سے نہیں دینا، بلکہ جس قدر کوئی زیادتی کرے تو اسلام آپ کو عدل و انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے کہ آپ نے صلح کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن اگر صلح نہیں ہو پاتی اور حالات خراب ہوتے جاتے ہیں، آپ کے سامنے فوج آ کر کھڑی ہو جاتی ہے یا جنگ کی تیاری کرتی ہے، تو اب آپ پر بھی فرض ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا اور اپنے ملک کے لوگوں کا دفاع کریں، آپ بھی جنگ کی تیاری کریں، آپ جہاد میں شمولیت اختیار کریں، لیکن زیادتی کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو اس آیت میں بھی ایک اہم نقطہ ذکر کر دیا گیا ہے کہ دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، کہ جب دین کو جہاں پر خطرہ محسوس ہو رہا ہو، جہاں پر دین مغلوب ہو رہا ہو، تو اس کو غالب لانے کے لیے جہاد کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے، جہاد کرنا
فرض ہو جاتا ہے۔ تو کافروں سے اس وقت تک جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ دین اسلام غالب نہ آ جائے، جب تک کہ مسلمان غالب نہ آ جائیں۔ اب یہاں غلبہ پانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کافروں کا کلا کما کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، بلکہ یہاں پر غلبہ پانے سے مراد یہ بھی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو وہاں پر طاقت حاصل ہو جائے، اور کفار بھی بے شک اسی خطۂ ارض میں رہتے ہوں اور وہاں پر ایک وہ ایگریمنٹ سائن کر سکتے ہیں، وہاں پر مسلمان اپنی مرضی کے مطابق پھر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، ترجمہ کچھ یوں ہے، تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ جہاد کا اگر ذکر کیا جائے تو جہاد اور جنگ میں فرق ہے اور بہت زیادہ فرق ہے، لیکن اس آیت کی روح سے ایک مسلمان پر جہاد کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ کتب علیکم القتال، تو کتبہ سے مراد ہے فرض کیا گیا ہے۔ جہاد کرنا اس وقت فرض ہو جاتا ہے جو صورتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، جو شرائط آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی کہ جب اسلام مغلوب ہو، جب مسلمان مغلوب ہو، جب ظلم و ستم کیا جا رہا ہو، جب اسلام کی تبلیغ و اشاعت ممکن نہ رہے، جب اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر جہاد اور قتال کو فرض کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جہاد احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ تو آپ کو بتاتے چلوں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کتابیں ہیں، جو صحاح ہیں، تو ان میں ایک پورا باب مقرر کیا گیا ہے جو کہ کتاب جہاد کے بارے میں آتا ہے۔ تو وہاں سے ہم نے کچھ احادیث کو آپ کے لیے منتخب کیا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلی حدیث کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یقین جانو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ ہم نے ہجرت کا جب موضوع ڈسکس کیا تھا تو ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا کہ ہجرت کرنے والے جو مہاجرین ہیں تو اللہ رب العزت ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص مجاہد ہوتا ہے، جہاد کرتا ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے نکلتا ہے اور پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ تو جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ جب تک ہم محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، تو ہم اس جنت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ کس قدر فضیلت بیان کر دی گئی اس حدیث میں کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے نکلا، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے نکلا، تو اللہ نے اس کے قدموں پر جو کہ غبار آلود ہوئے ان پر آگ کو حرام کر دیا، یعنی وہ پورا شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا ضامن میں ہوں، اگر میں اس کی روح قبض کروں تو اس کو جنت کا وارث بناؤں گا، اور اگر میں اسے اس کے گھر واپس بھیجوں تو اجر یا غنیمت کے ساتھ واپس بھیجوں گا۔ تو دیکھیے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ایک قول نقل کر دیا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک مجاہد کے بارے میں کیسا گمان رکھتا ہے، اس کو کس طرح کے فضائل و انعامات سے نوازا جائے گا کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں لڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے، اللہ اس کا ساتھ دینے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر اگر وہ اس کو موت آ جاتی ہے وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے، اس کو شہادت ملے گی، اور جو شہیدوں کا انعام ہے یہاں تو اس کا ذکر ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے شہداء کو مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے۔ اس قدر ان کا اجر ہے اور ان کو جنتوں میں اللہ رب العزت داخل فرمائیں گے، وہ ایسے مزے چکھیں گے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھے اور نہ کسی زبان نے چکھے۔ اور پھر اگر وہی مجاہد اپنے گھر میں زندہ سلامت واپس لوٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سا اجر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ اس جنگ اور اس غزوہ کی بدولت اس کو بہت سا مال غنیمت بھی حاصل ہو جائے۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ جہاد سے ہی متعلق ہے، اور اس میں بہت سے آپ کو سٹیپس بتائے گئے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی بات کنوے کر سکتے ہیں، آپ کس طرح سے جہاد کر سکتے ہیں۔ حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے ہم نے جانا کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دینا جو ہے، یعنی جہاد کرنا، وہ ہے سب سے افضل چیز۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے جہاد بالعلم یا جہاد باللسان کا، کہ آپ اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ پھر اگر کوئی نہیں باز آتا یا آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے تو اپنے دل میں اس کو برا جانے، جو کہ مجاہدہ نفس کہلائے گا۔ ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح یا ایک شام دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ تو یہ کس قدر خوبصورت حدیث ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، چاہے وہ ایک رات کے لیے ہے، وہ ایک دن کے لیے ہو، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے کہ وہ جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے اس کی وہ ایک دن یا اس کا وہ ایک رات باہر بسر کرنا اللہ کے راستے میں۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف، جو کہ ہے جہاد کی اقسام۔ علماء کرام جہاد کی بہت سی اقسام نقل کرتے ہیں، جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں جو کہ آپ کی کتاب میں بھی ہیں۔ اس میں سے ایک ہے جہاد بالنفس، اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، اور دوسری ہے جہاد بالعلم یا جہاد بالقلم، اور تیسری قسم ہے اس کی جہاد بالمال، اور چوتھی قسم ہے اس کی جہاد بالنفس۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلی قسم کی طرف، جو کہ ہے جہاد بالنفس، جس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ جہاد کی یہ قسم ہم سب پر فرض ہے۔ مجاہدہ نفس کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو اطاعت کے راستے پر رکھے اور برائی کے راستے سے دور رکھے، برائیوں سے باز رہے، نماز ادا کرے، روزے رکھے، جو بھی اوامر ہیں ان کو اختیار کرے، ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، اور جو نواہی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو یہ آپ کا مجاہدہ نفس ہوگا، اور اس صورت میں آپ ایک طرح کا جہاد کر رہے ہوں گے۔ اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ ترجمہ ہے، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں خود کو اللہ کے دین پر پابند رکھتے ہیں، نیکیوں کا جن کو حکم دیا گیا ہے انہی نیکیوں کو سر انجام دیتے ہیں، انہی اوامر کا اہتمام کرتے ہیں، نواہی سے اجتناب کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ اللہ انہیں اپنے راستے دکھائے گا اور انہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور ان کو آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اس کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے دوسری قسم کی طرف جہاد کی، جو کہ ہے جہاد بالقلم یا جہاد بالعلم۔ اس جہاد کی شریعت اسلامیہ میں بہت فضیلت آئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے علم اور مطالعے یا دیگر قائدانہ صلاحیتوں جو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ودیعت کی ہیں، آپ کو تحفتاً دی ہیں، آپ کو جو علم عطا ہوا ہے، آپ اس کی تبلیغ کریں، اس کے لیے جو جہالت کے اندھیرے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور جو دین اسلام ہے اس کی تبلیغ و ترویج کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے حملوں کا، احادیث کے بارے میں، قرآن کے بارے میں جو شکوک و شبہات آتے ہیں ان کا رد کرنے کی کوشش کریں، اپنے قلم کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ آپ منبر پر کھڑے ہو کر مناظرہ کر سکتے ہیں، آپ دوسروں کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں، آپ اسلام پر ہونے والے حملوں کا جواب دے سکتے ہیں، تو آپ کو اپنی یہ تمام صلاحیتیں بروئے کار لانی چاہیے تاکہ آپ اللہ کے دین کا دفاع کر سکیں اور اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے دین کی تبلیغ و ترویج کر سکیں۔ تو آپ جہاد کی اس قسم کو پالیں گے جو کہ ہے جہاد بالعلم یا جہاد بالقلم، اور اگر آپ اپنی زبان کے ذریعے کریں گے تو یہ جہاد باللسان ہو جائے گا کہ آپ نے اپنی زبان کے ذریعے اپنے دین کو پھیلایا، اپنے دین کو پروموٹ کیا، اپنے دین کو بیرونی حملوں سے محفوظ کیا۔ اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن میں واعظ و نصیحت کی باتیں نازل ہوئی ہیں ان کو لے کر ان کے ساتھ مناظرہ کرو، ان کو دین کی طرف بلاؤ کہ آؤ ہمارے دین کی طرف، تمہارے اور ہمارے دین میں جو مشترک باتیں ہیں اس کی طرف آؤ کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔
تو اس طریقے سے جو آپ مناظرہ کریں گے یا آپ اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کریں گے تو یہ جہاد بالعلم کے تحت آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مشہور آیت ہے جو کہ دین کی تبلیغ میں اکثر ذکر کی جاتی ہے۔ دین کی دعوت کا جب معاملہ پیش آتا ہے تو اس والی آیت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تو اس آیت میں بھی آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے دین کی طرف اچھے طریقے کے ساتھ بلائیں، غصے اور بدتمیزی کے ساتھ نہیں۔ آپ نے اپنی فیلنگز کو کنٹرول کر کے آپ نے اچھے طریقے سے مجادلہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، لوگوں کو اپنے دین کی طرف ایسے دعوت دینی ہے کہ وہ آپ کے لہجے اور آپ کے رویے سے آپ کے دین کی طرف مائل ہو جائیں اور آپ کی بات مان لیں۔ تو یہ طریقہ ہوگا جہاد بالعلم اور جہاد بالقلم کا۔ جہاد کی اگلی قسم کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے جہاد بالمال، یعنی اپنے مال کے ذریعے جہاد کرنا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال و دولت عطا کیا ہے اس کو آپ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی تبلیغ و ترویج میں استعمال کریں، اللہ کے دین کے بچاؤ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے استعمال کریں۔ تو جہاد کی یہ جو قسم ہے وہ جہاد بالمال کہلاتی ہے۔ اس ضمن میں آپ اپنے مال کو، جو کہ آپ کے پیسے ہو سکتے ہیں، آپ کے روپے ہو سکتے ہیں، آپ کی ملکیت میں جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گھوڑے اور اونٹ ہو سکتے ہیں جو کہ جہاد میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پرانے زمانوں میں ان چیزوں سے مدد لی جاتی تھی۔ گھوڑے اور اونٹ لشکر میں شامل ہوتے تھے، کچھ گھڑ سوار ہوتے تھے، کچھ اونٹ پر سواری کرنے والے ہوتے تھے، یا اونٹ کو سامان لادنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو آج کل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں رہی، لیکن آج کل بھی کچھ راستے ایسے مشکل ہوتے ہیں جہاں پر انہی چیزوں کے ذریعے ٹریول کیا جاتا ہے، سفر کیا جاتا ہے۔ بصورت دیگر اب بہت سی ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے، تو ہمارے پاس جہاز، بحری جہاز، ہوائی جہاز، بختر بند گاڑیاں اور اس طرح کی بہت سی اشیاء موجود ہوتی ہیں۔ تو ہم اپنا مال اللہ کے راستے میں اس طریقے سے خرچ کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے ملک کو ضرورت پیش آئے تو ہم جہاد کے لیے دل کھول کر اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ خرچ کرنا جہاد بالمال کہلاتا ہے، چاہے وہ پھر کسی بھی صورت میں ہو، جہاد بالنفس والی شکل میں ہو کہ آپ نے میدان جنگ میں اتر کر جہاد کرنا ہے، یا جہاد بالعلم کی صورت میں ہو، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی صورت میں ہو، یا پھر جہاد بالمال یا اپنے دین کو پیش آنے والی کسی بھی ضرورت کے لیے ہو، تو وہ جہاد بالمال ہوگی۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو یہاں پر مومنین اور مسلمانوں کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرو، کہ اس کا فائدہ انسانیت کو ہی ہوتا ہے، اس کا فائدہ خود مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ ہم اگر جہاد کریں گے، ہم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ہمیں ہی طاقت ملے گی، ہم ہی کل کو دشمنوں کی فوجوں سے، دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اس آیت کی روشنی میں جہاد بالمال یا انفاق فی سبیل اللہ کا فائدہ انسان کے اپنے نفس کو خود ہوتا ہے۔ اگلی آیت کی طرف پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ تو اس آیت کی روشنی میں ایسے لوگوں کو بہت سارے عظیم درجات دینے کا وعدہ کیا گیا ہے جو کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں جس میں جہاد کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہم نے سورہ انفال میں بھی پڑھی تھی، اور اس کے تحت اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ ہر وقت جہاد کی تیاری کے ساتھ رہو، کیونکہ ہمارے بعض دشمن ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے خلاف
خفیہ سازشیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک دم سامنے آتے ہیں، تو ایسے میں ممکن نہیں رہتا کہ جہاد کی تیاری کے ساتھ میدان میں اترا جائے۔ تو جہاد کی بہترین تیاری کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء یعنی دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے، مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہیں دیا جائے گا، تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس آیت کی روشنی میں جہاد کی تیاری کا حکم دیا گیا، گھوڑے تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو آج کل کے زمانے میں ہم نے وہ تمام فورسز، وہ تمام اشیاء اپنے پاس جمع رکھنی ہے، تیار رکھنی ہے، جس کے تحت ہم دوسرے ممالک کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو سکیں، یعنی کہ ہم ان کے ہم پلہ ہو جائیں جہاد کی تیاری کے حوالے سے، جس میں جہاز، ہیلی کاپٹر اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں جن کی آج کل کے زمانے میں ضرورت ہوتی ہے، اور پاکستان آج ایٹمی قوت بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی جہاد کی تیاری کرنی ہے کہ ہم ان سے کسی صورت بھی کم نہ ہوں۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والوں کے لیے زبردست وعید کا اعلان کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ تو اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ یا زکوٰۃ، صدقات، خیرات نہ کرنے والوں کے لیے زبردست وعید کا اعلان کیا گیا ہے کہ روز قیامت ان کے اسی مال کو جمع کر کے دہکایا جائے گا اور پھر ان سے ان کی جسموں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے۔ آگے اسی حوالے سے ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں جو کہ جہاد بالمال کے حوالے سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں جہاد میں کچھ خرچ کیا اس کے لیے 700 گنا ثواب لکھ لیا گیا۔ تو یہ کس قدر زیادہ ثواب ہے کہ آپ اگر اللہ کے راستے میں خلوص نیت کے ساتھ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب 700 گنا زیادہ ملے گا۔ کس قدر اجر و ثواب کی بات ہے جہاد کرنا یا جہاد کے لیے اپنے مال کو وقف کرنا یا خرچ کرنا۔ اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جہاد کی یہ آخری قسم ہے، چوتھی قسم ہے جہاد بن نفس، اور اسے قرآن مجید میں قتال کہا گیا ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب ہم جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہی والا جہاد مراد ہوتا ہے جو کہ اپنی نفس، اپنے جان کے ساتھ آپ میدان جنگ میں اتر کر دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہ جہاد بن نفس وہ جہاد ہے کہ اپنی جان کے ساتھ آپ نے جہاد کرنا ہے، اور لڑتے لڑتے بے شک آپ کی جان بھی قربان ہو جائے آپ نے اس سے بھی دریغ نہیں کرنا۔ پھر اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اس کی بہت سارے انعامات ہیں کہ جب کوئی انسان یا کوئی مسلمان جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں اپنے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے تو اس کا بہت سا اجر و ثواب ہے۔ پھر اسی جہاد کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے جو کہ ہم نے ابھی آیت بھی تلاوت کی جہاد بالمال کے حوالے سے کہ جس میں جہاد کی تیاری کا حکم دیا گیا، تو وہ یہی جہاد ہے جس کی تیاری کا حکم دیا گیا کہ گھوڑے اور تمام ضروری سامان دشمنوں کے خلاف جمع کر کے رکھنا ہے۔ پھر شہید کے مرتبے کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے جو کہ آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں
انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاد میں شہید ہو جانے والوں کو مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے، یعنی کہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس ان کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو جہاد کرنے کا اس قدر درجہ ہے کہ اس میں شہید ہو جانے والوں کو بہت سارے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ایک اور آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللَّهُ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ تو اس آیت میں شہید کے رتبے کو واضح کر دیا گیا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ تو یہ تھا شہید کا مرتبہ کہ جو جہاد بالنفس کرتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا تھا، اور یہ جہاد کی سب سے اہم اور فضیلت والی قسم ہے اور اس کا قرآن میں حدیث میں بہت جگہ پر تذکرہ ملتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ چند نیک اعمال کو بھی جہاد کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی بہت سی احادیث ہیں جس میں نیک اعمال کی بابت فرمایا گیا ہے کہ یہ جہاد ہے۔ جہاد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہر نیک کام اور فرض کی ادائیگی اپنی نیک نیتی کے ساتھ اس قدر اچھے انداز میں کی جائے تو وہ جہاد کے درجے میں آ جاتی ہے۔ احادیث میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اگر آپ اپنی نیت سے کوئی نیک عمل سر انجام دے رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو اللہ اس نیک کام پر جہاد کا ثواب دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بہت سی احادیث ایسی مروی ہیں جن میں نیک اعمال کا ثواب جہاد کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ آئیے چند مثالوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند خواتین آئیں اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد افضل اعمال میں سے ہے، پھر ہم عورتیں بھی کیوں نہ جہاد کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن سب سے افضل جہاد مقبول حج ہے جس میں گناہ نہ ہوں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع فرما دیا جہاد میں جانے سے اور ان کو فرمایا کہ تمہارا جہاد حج مبرور ہے، یعنی جب وہ حج کرے ایسا اچھا حج کرے کہ جس میں گناہ نہ ہوں تو اللہ رب العزت ان کو جہاد کے برابر اس حج کا ثواب دے گا۔ پھر ایک اور روایت ہے، ایک صحابی جہاد میں شرکت کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ حیات ہیں؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم ان کی خدمت کے ذریعے جہاد کرو، یعنی بوڑھے والدین کی خدمت کے ذریعے بھی ہم جہاد کی فضیلت کو، جہاد کے انعامات اور فضیلتوں کو پا سکتے ہیں، جہاد کے فوائد و ثمرات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی حاکم کے سامنے کلمہ حق و عدل کہنا بھی جہاد ہے، یعنی یہ ہو جاتا ہے آپ کا جہاد باللسان، جہاد بالعلم کی قسم میں یہ آتا ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کے سامنے حق بات کریں جو کہ غلط بات کر رہا ہو، چاہے وہ حاکم ہو، تو آپ کا یہ بات کرنا آپ کو جہاد کا ثواب دے دے گا۔ پھر ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، چاہے وہ جہاد بالنفس کی صورت میں ہو، کیونکہ ہر انسان، ہر مسلمان اپنے اندر مجاہدہ نفس کر رہا ہے، وہ ہر روز شیطانی قوتوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اذان کے ساتھ مصلی پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، اطاعت میں آنے کی کوشش کرتا ہے، نواہی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہر انسان اپنے اندر مجاہدہ نفس کر رہا ہے جو کہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی طرح مسلمان حکمران اور بہت سے مسلمان مجاہدین ایسے ہیں جو کہ دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے علم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے۔ ہمارے فوجی سرحدوں پر کھڑے ہمارے ملک کی، ہماری جانوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر والوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کی کوششیں ہیں یہ قیامت تک جاری رہیں گی، کیونکہ فتنوں کا کلا کمال قیامت تک نہیں ہونے والا، قیامت تک نئے نئے فتنے اٹھتے رہیں گے۔ تو جو کوئی بھی ان کے خلاف
کوشش کرے گا تو وہ جہاد کے زمرے میں آئے گا۔ اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے جہاد نہ کرنے پر وعید۔ تو اللہ رب العزت نے جہاد نہ کرنے پر بھی زبردست وعید کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماندھ پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ تو اس آیت میں بہت ساری ایسی چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جن سے انسان محبت کرتا ہے، وہ اس کا مال، اس کی اولاد، اس کے گھر والے، اس کی جاب ہے، اس کی زندگی، ضروریات زندگی کی تمام اشیاء، اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے اور جہاد میں جانے سے زیادہ عزیز ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ پھر وہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرے۔ تو جہاد ہم پر فرض کیا گیا ہے، چاہے وہ مجاہدہ نفس کی صورت میں ہے، چاہے وہ اسلام کی سربلندی کی صورت میں ہے، اسلام کو بیرونی خطرات سے بچانے کی صورت میں ہے، یا اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی صورت میں ہے۔ تو ایسے میں جہاد کی فرضیت ہم پر واجب ہے، ہم پر فرض ہے، ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ تھا ہجرت و جہاد کا موضوع، ہجرت و جہاد کا اہم سبق جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اگلے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے tutorial.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔